لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين المعصومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلوات. دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بے حیائی، بے غیرتی، کھلم کھلا گناہ، شیمفل اینڈ انڈیسنٹ ایکٹیویٹیز، اور آج کی رات شب جمعہ جو ایک طرح سے شب دعا بھی. اب اس سے پہلے کہ میں قرآن کریم کی ان دو آیتیں جن میں سے ایک کی تلاوت کل ہو چکی اور جس میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ شیطان کو فالو کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. جب بار بار ایک میسج دیا جا رہا کہ شیطان سے ایک ڈسٹینس رکھو، کیونکہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ منکر تو کہتے ہی ہر گناہ کو ہیں. قرآن نے دو باتیں بتائیں. وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا اور منکر کا. تو منکر تو کہتے ہی ہر گناہ کو ہیں، فحشاء خود اس میں آ گئے. لیکن اہمیت کی وجہ سے قرآن نے پہلے اس کا تذکرہ کیا کہ جو کھلے گناہ انہیں عام گناہوں کی طرح سے نہ سمجھنا. اب اس کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں ایک طرح سے اس کا علاج یا اس کی ریمیڈی بتائی گئی کہ بھئی آدمی کیسے اپنے آپ کو کھلے گناہ سے بچائے، جبکہ چاروں طرف، جیسے میں نے کل کہا کہ آپ کو نہیں کرنا گناہ، شادی میں تو جانا پڑے گا. رہبانیت اسلام میں حرام ہے، ورنہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ جیسا آج دنیا کا ماحول ہے، آدمی سب سے کٹ کر ایسے علاقے میں جا کے رہے، کسی آئی لینڈ پر، کسی پہاڑ پر، کسی جنگل میں، کہ جہاں کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو. کس چیز سے؟ اللہ کی اطاعت سے. آج مسئلہ یہ ہے کہ روکنے والے ہیں کون؟ ہمیں روک رہا ہے اللہ سے. بیوی، شوہر، والدین، اولاد، دوست، رشتہ دار، بھائی، بھتیجے، بھانجے، جو ہمارے سب سے بڑے مددگار اور ہیلپر ہونا چاہیے تھے. کیونکہ اسلامی معاشرے کے لیے جو اسلام نے فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے وہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسلامک کمیونٹی، مومنوں کی کمیونٹی، اس کا پلر ہے یہ قرآن کا اصول. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خبردار، گناہ کے کام میں قطعاً ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. البتہ یہاں پہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں. یہ آیت قرآن کی ایسی آیت ہے جس سے مور دین 700 مسائل فقہ ڈرائیو ہوتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں. اور جب کبھی میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں تو وہ سارے مسئلے یا ان میں سے بہت کچھ انٹرسٹنگ مسئلے میرے ذہن میں آتے ہیں. یہ آیت ہمارے مراجع کے پاس بہت اہم آیت. یہ فقہ میں بھی ڈسکس نہیں ہوتی ہے، یہ اصول فقہ میں ڈسکس ہوتی ہے. خیر، تو یہ اسلامک سوسائٹی یا مومنوں کی کمیونٹی کی کیریکٹرسٹک ہے. لیکن ایسا ماحول آج کل کہ دل چاہ رہا چھوڑ دو سب کو اور جنگل میں جا کے بیٹھو، وہاں پھر بھی اللہ کی عبادت ممکن ہے. جن کے درمیان بیٹھ کر جو ہمیں مدد دیں گے عبادت میں، یہ کوئی آج مدد نہیں دیں گے، روکیں گے.
مگر کیا کریں، وہ دوسرا حکم آ گیا، رہبانیت حرام ہے، کمیونٹی کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو چھوڑ کے جانا گناہ کبیرہ، رہنا انہی کے درمیان پڑے گا کیونکہ صلہ رحمی بھی واجب، رہنا انہی کے درمیان پڑے گا کیونکہ والدین کا حق بھی ادا کرنا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہگار، فاسق، فاجر اور ہمیں بھی گناہ کے راستے پہ پروموٹ کرنے والے کیوں نہ ہو، لیکن تعلقات کو رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ساری کمیونٹی۔ تو اب جب یہ ماحول بنتا تو آدمی اللہ سے کہتا ہے کہ پھر کوئی تو ایسا طریقہ بتا کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے گھر کو بچا لیں۔ قرآن نے 3-4 باتیں بتائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کو معلوم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس بے حیائی کے کام کو قرآن کنڈیم کرتا آ رہا، پھر سورہ عنکبوت میں اور ایوری ایئر شب قدر میں اس سورے کی آپ تلاوت بھی کرتے ہیں اور آج کل اسکرین پہ اس کا ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں۔ یہ نماز ہے جو آدمی کو خالی گناہوں سے نہیں روکتی ہے، یہ بے حیائی والے گناہوں سے روکتی ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں ابھی کہہ دوں، اس کو شاید مجلس کے آخر میں مجھے زیادہ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا پڑے، اور وہ یہ ہے کہ جو نماز کا بینیفٹ قرآن نے بتایا، یہی حج کا بھی بینیفٹ روایتوں میں آیا، لیکن وہ حج جو 1-2-3 باتیں مجھے بہت اہم بتانا تھی حج سے ریلیٹڈ، وہ شاید مجلس کے آخر میں آئیں گے، ابھی نہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات میں اپنی پہلی مجلس کے حوالے سے اسٹارٹ میں ہی کہہ دیتا ہوں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈسکس کرنا ہے، لیکن پھر بات بہت لمبی ہو گئی، شیطان کے پیغمبروں کا تذکرہ نکل آیا تو اللہ کے پیغمبروں کا ذکر تو رہ ہی گیا۔ تو آج میں بالکل شروع میں یہ جو ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ 4 امام اور امام زمانہ کے حالات میں بہت ہی زیادہ میچنگ یا سملریٹی، تو اس پہ تو میرا پورا اشرا ہے جو ابھی میں یہاں آنے سے پہلے مسقط میں پڑھ کے آیا تھا۔ چوتھے امام کی شہادت کی ڈیٹ تو 10 مجلسیں تھیں، تو یہ پورا اشرا پڑھ کے آیا، تو ہسٹوریکل باتوں کو چھوڑ دیجئے، یعنی سملریٹی ہسٹوریکل باتوں میں بھی چھوٹا سا ایک اشارہ، ہر امام کی ماں کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم امام کی ماں کے واقعات پڑھیں، اور یہ بات صحیح بھی کہ معصوم نے اس کی ڈیٹیل بھی نہیں بتائی۔ لیڈیز آف اہل البیت کے حالات، یہ علماء یا مجتہدین کا کوئی فالٹ نہیں ہے کہ تفصیل سے ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں، امام خود بھی یہ پسند نہیں کرتے، لیکن شارٹ ایک اسٹوری آ جاتی۔ تو وہ جتنے بھی معصومین کی مائیں ہیں، یہ بھی ایک چین ہے۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ مائیں پاک اور پاکیزہ مائیں، وہ بھی ایک چین ہے جو زیارت وارثہ میں آپ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں جناب آمنہ کے حالات بہت ڈیٹیل سے، جناب خدیجہ طاہرہ کے حالات تو سب سے زیادہ ڈیٹیل سے، شہزادی فاطمہ تو خیر وہ تو بات ہی الگ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب معصومین کی ماں ہیں، مگر میچنگ والے حالات کس کے ہیں؟ یا چوتھے امام کی ماں ہیں یا امام زمانہ کی ماں؟ سم ٹائمز تو آدمی یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پاتا ہے کہ میں 4 امام کے ماں کے حالات پڑھ رہا ہوں کہ زمانے کے امام کی۔ اگر وہ روایت پڑھی جا رہی اور بیچ میں کوئی مومن مجلس میں آ جائے تو 2-3 منٹ تو اس کو لگیں گے یہ سمجھنے میں کہ یہ 4 امام کی ماں ہے کہ یہ 12 امام کی ماں۔ اتنے سملر حالات، لیکن وہ چیزیں چھوڑ دیجئے، وہ ہسٹری۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پریکٹیکل لائف 4 امام کے زمانے میں دشمنان اہل بیت نے آل محمد پہ اٹیک کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ انوینٹ کیا، ایک نیا طریقہ، جو اس کے بعد بہت سارے ظالموں نے یہی طریقہ ایڈاپٹ کیا۔ دشمنان اہل بیت کی جو پالیٹکس ہے، ایسا لگتا ہے کہ بعد کے ظالموں نے اس کا بہت تھورو اسٹڈی کیا۔ جو معاویہ نے کیا، جو معاویہ سے پہلے والوں نے کیا، وہ ہمیں آج کی ورلڈ پالیٹکس میں دوبارہ ریپیٹ ہوتا نظر آ رہا۔ مگر یہاں پہ بات کو شارٹ کرنے کے لیے اہل بیت پر اٹیک،
کس طریقے سے ہوا؟ نمبر ایک، تلوار کے ذریعے، تلوار 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 تلوار، اہل بیت کی شہادت۔ اب یہ تلوار کے جملے کو ذرا سا اور بڑا کر دوں، اگرچہ ٹائم آج نہیں ہے۔ تلوار، نیزے، برچھیاں، تیر، پتھر، جلتی ہوئی آگ، یہ ساری چیزیں اہل بیت پہ۔ ایک اٹیک ہوا زہر کے ذریعے سے، شربت میں زہر، انگور میں زہر، تلوار میں زہر، اہل بیت پر ایک ظلم ہوا، پروپیگنڈا، پوری مشینری بنائی گئی، ممبروں سے اہل بیت کو کنڈیم کیا جا رہا، نمازوں میں اہل بیت کو کنڈیم کیا جا رہا۔ نماز کے قنوت میں مولا علی کا نام لے کر لعنت کا فقرہ کس نے اسٹارٹ کیا؟ یہ سب تاریخ میں، ممبر، مسجد، نماز، بکس، اسپیکر اور اوریٹر۔ چوتھے امام کے حالات میں ہے نا کہ وہ یزید کا جو آفیشل خطیب تھا وہ ممبر پہ جا کے کیا کیا کہہ رہا ہے، وہ مصائب میں ہم سنتے۔ یہ وہ مختلف طریقے جو ہر ایک کو معلوم ہے، اور یہ ذرا انڈرسٹوڈ بھی ہے۔ بھئی ہم کسی کی مخالفت کریں گے تو کیا گردن کاٹیں گے، تلوار چلائیں گے، زہر دیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، اس کے خلاف بک لکھوائیں گے، اس کے خلاف سو کالڈ علماء کو خرید کے ان سے فتوے ایشو کرائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں اہل بیت کے خلاف۔ امام علی کی زندگی میں، کوئی چھٹے امام کی زندگی میں، کوئی آٹھویں امام کی زندگی میں۔ چونکہ میں بات کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، لمبا نہیں کرنا چاہتا، یہ چیزیں سب جانتے ہیں، ورنہ تو شہزادی کونین کے پہلو کا کوڑا اور گھر کا جلا ہوا دروازہ اور ٹوٹی ہوئی پسلیاں، یہ بھی اس میں شامل کر لیجئے ایک لسٹ۔ مگر چوتھے امام کے زمانے میں طریقہ بدل دیا۔ اچھا، اب اس میں ایک بہت اہم چیز رہ گئی، جیل یا پریزن۔ جیل میں اہل بیت کو ڈالا گیا، چاہے وہ 4th امام ہو، چاہے وہ 7th امام ہو، چاہے وہ 11th امام ہو۔ یہ پوری معصومین کی زندگی۔ مگر چوتھے امام کے زمانے میں وہ 1 سال کی جو امام کی قید ہے، اس پر بھی آج کل بہت ڈیبیٹ یا کنٹروورسی ہے، 1 سال قید رہے کہ 2 دن قید رہے، within 48 hours، یہ بھی کہا جا رہا۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو بہت امپورٹنٹ تو ہیں ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر۔ چوتھے امام کے زمانے میں خاص طریقہ اختیار کیا گیا، جب شام کی جیل کا الٹا نتیجہ نکلا، یعنی وہ جیل میں اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ وہ تو وہاں یہ ہوا کہ خود یزید کے سینٹر میں، یزید کے اپنے گڑھ میں، یزید کے خلاف اس کے اپنے ماننے والے ہو گئے، تو اب جیل بھی ختم۔ یہ چوتھے امام کی امامت کے بالکل شروع میں۔ اب کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ اب یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ آخر، بہت جلدی یہ بات کہہ رہا ہوں ورنہ میرے پاس بہت سی انٹرسٹنگ سٹوریز بھی ہیں اور بہت سارے ایسے ایویڈنس یا پروف بھی ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے، تو اس لیے میں بالکل جو پنچ لائن، باٹم لائن جو نتیجہ ہے اس پر آ رہا ہوں کہ دشمنان اہل بیت نے میٹنگ کی۔ اس انداز کی میٹنگ نہیں جیسے ہماری آپ کی ہوتی ہے کہ نوٹس بورڈ پہ ایک سرکولر لگے، جی ایم ہو، اتنا کورم ہو اور اتنی تاریخ کو اور اتنا 6 ویک کا نوٹس، یہ سب نہیں۔ جمع ہوئے کہ وائی تلوار چلائی، اہل بیت اور پاپولر ہو گئے۔ لفظ مجھے خود پسند نہیں، اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں سنسیئر اپولوجی اہل بیت سے بھی اور آپ سے بھی۔ اور بہرحال مجھے ایک تو گریس دیجیے گا نا کہ انگریزی مجھے بالکل نہیں آتی، ذرا سا اگر لفظ غلط استعمال کر دیا جائے تو ایشو بن سکتے ہیں، اور بنے۔ جو جانتا ہے وہ غلط لفظ استعمال کرے تو اسے کنڈیم کرے، جو ہم جیسا جس کو پتہ ہی نہیں ہم کو ذرا معاف کر دیا کرے انگریزی لفظ پہ۔ اردو پہ میں آپ سے معافی نہیں مانگ رہا ہوں، میری اپنی زبان ہے، میں لکھنؤ والا ہوں۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ تلوار چلائی اہل بیت کے خلاف، یہ اور پاپولر ہو گئی۔
انہیں جیل میں ڈالا، یہ اور پاپولر ہو گئے، انہیں زہر دیا گیا، پبلک اور ان کی جانب ڈائیورٹ ہو گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، جو آج سب سے بڑا طریقہ ہے۔ آج دنیا کو معلوم ہے کہ کسی قوم کو قتل کرنے سے کام نہیں چلتا، پروپیگنڈا کرو، اہل بیت اور پاپولر ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیوں آخر اہل بیت ہر ظلم کے بعد اور زیادہ پاپولر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہا اہل بیت کا کیریکٹر۔ دیکھیں امام علی خالی یہ نہیں ہے کہ قرآن کی اتنی آیتیں ان کی شان میں آئی ہیں تو اتنا اسٹیٹس آئی، خود امام علی کا اپنا کیریکٹر ایسا کہ جس کو ایک آیت بھی نہیں معلوم، ایک حدیث بھی نہیں معلوم، جو بلیو ہی نہیں کرتا قرآن و حدیث پہ، ایک نان مسلم، وہ بھی امام علی کے سامنے سر جھکائے گا اور ان کو سیلوٹ کرے گا۔ وائس آف ہیومن جسٹس، کسی مسلمان نے امام علی کی بایوگرافی نہیں لکھی ہے۔ امام علی کو 21 سینچری کے حکمرانوں کے لیے رول ماڈل یو این او نے یا اس کی کسی آرگنائزیشن نے قرار دیا، کسی مسلمان ملکوں کی کسی عرب لیگ وغیرہ نے یا اسلامی کانفرنس نے یہ اعلان نہیں کیا۔ امام علی کا اپنا کیریکٹر، سب سے بڑی امام علی کی فضیلت وہ ہے۔ قرآن کی آیتیں تو اس کو مینشن کر رہی ہیں، اصل چیز امام علی سے مطلب تمام معصومین، کہا کہ یہ ان کا کیریکٹر۔ تو اب اگر لوگوں کو ان سے دور کرنا ہے، تلوار کے ذریعے ہم گردن کاٹ سکتے ہیں، کیریکٹر ختم نہیں کر سکتے۔ جیل میں ڈالنے سے ہم پبلک کے سامنے سے ان کا ایبسنس ہو جائے گا، غیبت ہو جائے گی، ان کا کیریکٹر ختم نہیں ہوگا۔ اب طریقہ یہ ہے کہ ان کا کیریکٹر ختم کرو۔ اچھا، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خود ان کو کرپٹ کر دو، معلوم ہے کہ یہ تو ناممکن کام، نعوذ باللہ، یہ لفظ بھی شاید میں بطور مثال بھی غلط کہہ گیا، لیکن دشمنوں کی پالیسی یہ کہ بھائی ایک ہی طریقہ ہے نا، کوئی آدمی کا کیریکٹر بہت ہی زیادہ اچھا اور ہمیں اپنے ساتھ ملانا، اس کو کرپٹ کر دو، جب وہ کرپٹ ہو جائے گا تمہارے ساتھ ملے گا۔ چھوٹی سی آرگنائزیشن سے لے کر ورلڈ پالیٹکس تک یہی طریقہ ہے۔ بلکہ 1898 کی کانگریس میں تو جو دنیا کا ایک بلو پرنٹ تیار ہوا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 21 سینچریز کے اندر دنیا کا کوئی ملک سپر پاور نہیں، یہ چند ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو دنیا کا نظام چلا رہی۔ تو خیر اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو پرسنالٹی سامنے آئے پہلے اسے خرید لو، اور اگر وہ تمہارے ہاتھ میں نہ آئے تو اسے قتل کر ڈالو۔ یہ کوئی نئی چیز ہے؟ یہ تو دشمنان اہل بیت نے جو بلو پرنٹ بنایا ہے وہ یہ وہی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس کو کرپٹ کر دو۔ بڑے اچھے اچھے لوگ کرپٹ کیے گئے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، شیطان تک کرپٹ ہوا۔ شیطان ہمیشہ سے شیطان کوئی تھوڑی تھا۔ ابن زیاد کے بعد زیاد کا میں تذکرہ کرتا ہوں، کیسے کیسے لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ مختار نامے کے شروع میں جو مختار کی اپنے چچا سے ایک بات چیت، خیر بات پھیل رہی، چھوڑے، تو کہا کہ ایک طریقہ یہ، لیکن معصومین، اچھا کچھ جگہ ٹرائی کی گئی، دولت بھجوائی گئی، اشرفیاں بھجوائی گئی، سونا چاندی بھجوایا گیا، اپنی جگہ کھڑے ہونے سے پہلے امام نے راہ خدا میں سب صدقہ کر دیا۔ تو اب جب یہ دیکھا کہ نہیں، یہ تو ایک امپاسبل کام ہے، تو کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوسائٹی کو کرپٹ کر دو۔ جب کمیونٹی کرپٹ ہو جائے گی تو اب وہ امام علی سے اور اہل بیت سے گھبرائے گی۔ کبھی کبھار ہم لوگوں کے ساتھ دیکھیے، ہمارا اسکیل بہت چھوٹا اسکیل، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اپنے آپ کو امام کے لیول پہ لے جا کے بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے ساتھ یہ ہوتا کہ اب وہ مجلسوں سے ایک امپریشن بنتا کہ جی مولانا داڑھی پہ بہت پڑھتے ہیں، تو جس نے داڑھی شیو کی ہوئی ہے اس کو کوئی پرابلم بھی ہے، کوئی بات کرنا ہے، وہ ہمارے سامنے آتا وہ گھبراتا کہ بھئی یہ داڑھی کے بارے میں بہت پڑھتے ہیں، میں بغیر داڑھی کے ان کے سامنے جاؤں گا، وہ شرماتا ہے۔ بے پردہ عورتیں، ابھی بھی ہماری عورتوں میں علماء اور ہم جیسے اسٹوڈنٹس کی اتنی رسپیکٹ ہے کہ دنیا کے سامنے بے حجاب جائیں، ہمارے سامنے ایک اسکارف وغیرہ پہن کے آ جاتی ہیں۔ ہمارے بعض دوست اس پر مذاق اڑاتے ہیں عورتوں کا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ اتنی رسپیکٹ تو ابھی باقی ہے نا۔ لیکن
اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سامنے آتے ہوئے گھبراتی ہے کہ مولانا حجاب پر اتنا پڑھتے ہیں، ہم بغیر حجاب کیسے ان کے سامنے جائیں؟ یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے نا، امام علی کا زمانہ، اب معصومین کا زمانہ. کریکٹ کر دو پورے سوسائٹی کو، یہاں تک کہ کریکٹ کر دو امام کے شیعوں کو، اتنا ان کا کیریکٹر خراب کر دو کہ اب یہ امام سے ایک ڈسٹنس رکھے. امام کی تعریف تو کریں، امام کا قصیدہ تو پڑھیں، امام کو پریس تو کریں، امام کے نام کا نعرہ تو لگائیں، امام کے غم میں آنسو تو بہائیں سنسیئرٹی سے، لیکن امام کے قریب نہیں آئے. کیونکہ ایسے ایک دو واقعات بھی ہوئے. بہت ہی جلدی میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے اگر کوئی کنفیوژن ہو گیا تو میرے اسٹائل کی خرابی ہوگی، واقعے میں کوئی خرابی نہیں. یہ امام نے ہاتھ نہیں ملایا مومن سے، مومن آیا امام کے پاس اور مصافحے کے لیے امام نے ہاتھ نہیں ملایا. اس نے ایک ایمبریسمنٹ فیل کیا. امام نے کہا بھی راستے میں تو ایک نامحرم عورت سے ہاتھ ملا کے آیا تھا نا، تیرا ہاتھ نجس ہے، ہم تیرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر سکتے. ایک نجاست ہوتی ہے ظاہری، جو ہندو کی نجاست کا مسئلہ ہے، ایک نجاست ہوتی ہے اسپریچولی، آیا تطہیر والے. اب دونوں کے پاک کرنے کا بھی طریقہ الگ الگ. کتے کی نجاست ہاتھ پہ لگ گئی، پانی سے پاک کرو. یہ اسپریچول نجاست لگ گئی، توبہ سے پاک کرو. توبہ بھی ون آف دی مطہرات ہے. یہ بہت جلدی جلدی میں جملے کہہ رہا ہوں. تو اب یہ ہوا، منع کیا امام، ہاتھ نہیں ملا رہا ہوں. ایڈلٹری کا گناہ کر کے آیا، امام نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا. اب ایک ایسا گناہ ہے کہ اس نے گھر کے اندر کیا، باہر کیا پتا لوگوں نے کیا کیا. لیکن امام تو ہر آدمی کا انر بھی دیکھتے ہیں نا. یہ 3-4 ایسے واقعات پیش ہیں. آپ کے ذہن میں کنفیوژن. امام کا اخلاق تو بہت اچھا، انک لعلی خلق عظیم، اتنا اچھا اخلاق، اور اس طرح امام نے اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا. یہ آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کیا کہ سب کے سامنے، واقعے میں کہیں نہیں ہے سب کے سامنے. یہ 1 to 1 کی بات ہو رہی. یہ خود سے لوگ حدیث میں ایک چیز ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اعتراض کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ کے جو واقعات ہیں کہ پبلک میں وہ داڑھی شیو کرنے والا آیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا. وہ نجران کے عیسائی سونا چاندی پہن کے آئے، پیغمبر نے منہ پھیر لیا. وہ تو پیغمبر کے تو پبلک والے واقعات. تو اب کیا ہوا؟ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے انڈیویجولز. لیکن جب پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جائے، اچھا باقی لوگوں کو چھوڑیں، آپ امام کے چاہنے والے، اب یہ ہے کہ خود بخود ایک ڈسٹینس آ گیا امام کے اور ان کے درمیان. میں کراچی کی ایک بہت ہی سنسیئر مومنہ کو جانتا ہوں. مومنات کہیں گی پھر مولانا کی فائرنگ کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہم عورتیں بن گئی. ارے کچھ مردوں کے لیے بھی تو پڑھیے. لیکن چونکہ اگزامپل، اب میں جھوٹی تو نہیں بنا رہا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں. بہرحال ان کا ایک نظریہ، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ جب سے ہم نے اپنی فیملی ٹری کو ٹریس کیا، 4 چیزیں ہماری فیملی میں کبھی نہیں آئی اور قیامت تک نہیں آئیں. کہا کہ نمبر 1 یہ کہ ہماری فیملی میں کبھی کسی مرد نے آج تک داڑھی نہیں رکھی، اور قیامت تک نہیں رکھیں گے. ذرا ان کا ڈٹرمنیشن تو دیکھیے، نیت تو دیکھیے کتنی پکی نیت. ہماری فیملی میں آج تک نہ کبھی حجاب آیا ہے اور نہ کبھی قیامت تک آئے گا. اور یہ سنٹینس ایک اور عورت نے کہا جو پاکستان میں پولیٹکس میں ایک بہت مشہور خاتون ہے. میں یہ اپنی مجلس کا سبجیکٹ نہیں بدلنا چاہتا، لیکن ان سے تو میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ وہ سیدانی بھی اپنے آپ کو کہتی ہیں. میں نے کہا اگر آپ سیدانی کہتی ہیں تو یہ تو کہیے کہ میرے بعد میری نسل میں کبھی حجاب نہیں آئے گا. یہ مت کہیے کہ آج تک ہمارے ہاں کبھی حجاب نہیں آیا. دنیا کو حجاب ملا ہی فاطمہ سے. تو خیر، اب یہ بعض اوقات لوگ دیکھیں کتنا بات کو بڑھاتے. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ حجاب تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بس ہے ہمارا فیملی کا ایک ٹریڈیشن. کچھ آرگومنٹ بھی ان کے ہیں جو آپ کو معلوم ہے بے حجاب عورتوں کے. یار اس وجہ سے انہوں نے کربلا کی زیارت نہیں کی. جب یہ پتا چلا کہ وہاں ہر عورت کو عبا پہنے بغیر حرم میں انٹر نہیں ہونے گئی، کہا کہ ہم ہپوکریٹ نہیں ہے کہ باہر کچھ اور وہاں کچھ اور. جب تک کہ یہ حجاب کا قانون ختم نہیں ہوگا ہم کربلا کی زیارت کو بھی نہیں جائیں گے. اور امام حسین سے محبت اتنی ہے کہ نام سنتی ہیں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. تو اب میں ایک بہت ہی چھوٹی ایگزامپل کے ذریعے
1400 سال پہلے کے حالات بتا رہا ہوں کہ حکمرانوں نے سوچا امام کے شیعوں کو کرپٹ کر دو، انہیں شرابی بنا دو، انہیں نماز سے ہٹا دو، انہیں مکس گیدرنگ کا عادی بنا دو، انہیں میوزک کے اندر الجھا دو، انہیں حرام کھانے کی عادت ڈال دو، یہ دوسروں کی غیبت کریں اپنے ہی مومنین میں، تو پھر یہ امام سے گھبرائیں گے، محبت امام سے کریں گے، نام بھی امام کا لیں گے، پرابلم میں آواز بھی امام کو دیں گے۔ اور کون ہے آپ کے پرابلم سالو کرنے والا؟ دوسروں کو پکار پکار کے تھک جائیے، وہ کہیں گے ہم تو خود امام علی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے ہمارا پرابلم سالو کریں۔ تو اب یہ ہے کہ نام بھی ان کا لیں گے، محبت بھی کریں گے۔ میں ان کی محبت پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیریکٹر کے اعتبار سے جب اتنا فرق آ جائے گا تو اب یہ امام کے قریب جاتے ہوئے گھبرائیں گے، امام سے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک جملہ یاد رکھیے، ایک بار ڈسٹینس آ گیا، ہر جنریشن کے بعد یہ ڈسٹینس بڑھتا چلا جاتا، آدمی بھول جاتا ہے کہ ہم کہاں سے سٹارٹ ہوئے۔ کتنے سید ایسے ہیں جو تقیہ ان کے بزرگوں نے تقیہ کیا 4 جنریشن پہلے، آج وہ بھول بھی گئے کہ ہمارا اسٹارٹ کہاں ہے، آج وہ دشمنان اہل بیت کی لسٹ میں شامل ہے۔ خالی ایسا نہیں ہے کہ غیر شیعہ، نہیں، دشمنان اہل بیت کی لسٹ میں شامل ہے۔ میں صدام کی بات نہیں کرتا، وہ تو خیر جھوٹا سید تھا، جعلی سید تھا، فیک سید تھا، مگر کہتا تو وہ بھی سید تھا نا، اپنا شجرہ روزوں میں لگا کے رکھتا تھا۔ لیکن جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے صرف ایک نام، سید عطا اللہ شاہ بخاری کتنا بڑا دشمن ہے اہل بیت، سید، اپنے آپ کو سید بھی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ خیر، شبہائے پشاور یعنی پشاور نائٹس کتاب میں بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے نا، وہ جو واقعہ ہے کہ جو لوگ مناظرہ کر رہے تھے ان میں ایک سید بھی تھے دشمن اہل بیت بن کے آئے تھے۔ صرف ایک جملہ جب کہا سلطان الواعظین شیرازی نے، جو شیعوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اہل بیت پہ کیا ظلم ہوا، وہ دشمن نے، انہوں نے کہا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، تم اپنے آپ کو فاطمہ کا بیٹا کہتے ہو اور فاطمہ کی اولاد سے دشمنی کر کے فاطمہ کے دشمنوں کو پروٹیکٹ کرنے آئے ہو۔ وہ یہ جملہ ان کے سینے میں لگا، وہ چینج ہو گئے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو سید بھی ہیں اور دشمن اہل بیت بھی ہیں، ہاؤ اٹس پاسبل؟ تقیہ 4 جنریشن، 5 جنریشن، 6 جنریشن پہلے گزری۔ تو اب یہ تو بہت ساری باتیں آج میں نے مکس کر دی، بہت ہی شارٹ کہا کہ ایک دفعہ ڈسٹینس آ جائے مومن اور امام کے بیچ میں تو اب ہر جنریشن میں یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ڈسٹینس لانے کا ایک ہی طریقہ، تلوار کے ذریعے ہم شیعہ کو امام سے دور نہیں کر سکے۔ جب آج دنیا کتنی سیلفش ہو گئی، اور امام بھی نہیں ہے، نائب امام، کتنے عراق کے لوگوں سے میں نے نہیں سنا، یہ ورلڈ میڈیا نے رپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر آیت اللہ سیستانی حکم کریں ہم اپنے بیٹے کی گردن کاٹ کے ان کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو اب جب سوچئے امام کا اسٹیٹس کیا، امام ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب دیکھا کہ ہم نے شیعوں پہ ٹارچر کیا، وہ امام کے اور قریب آ گئے، بلکہ پرابلمز میں تو اور امام کے قریب انسان آتا، اور باقی ساری چیزیں ریپیٹ نہیں کریں گے۔ کرپشن اگر پھیلا دو امنگ شیعاز، نہ ان کا کھانا ٹھیک، نہ ان کا ڈریس ٹھیک، نہ ان کا گھر ٹھیک، نہ ان کا لائف اسٹائل ٹھیک، اب یہ امام کو اپنے گھر بلائیں گے بھی نہیں، کیونکہ گھر ہی ایسا، نامحرم عورتوں کی تصویریں لگی ہیں، مکس گیدرنگ گھر کے اندر بھی ہو رہی ہے، گانے کی آواز، یہ امام کے گھر چلے جائیں گے؟ امام کے گھر جانا آسان ہے؟ بھئی گئے بہت ہی نیک شریف بن کے، آپ امام کے گھر گئے، آدھا گھنٹہ مل کے آ گئے، 5 منٹ امام کو اپنے گھر میں بلایا اور امام نے یہ سب دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر۔ تو اب یہ ایک طریقہ، امام کے چاہنے والوں کو کرپٹ کر دو۔ اور کیسے کرپٹ ہوگا امام کے چاہنے والے؟ وہ ایک طریقہ چوتھے امام کے زمانے میں ہے، امام علی کے زمانے میں نہیں تھا، آقا حسن کے زمانے میں نہیں تھا، آقا حسین کے زمانے میں نہیں تھا، اور پھر 5, 6, 7, 8 کہیں نہیں تھا۔ وہ یہ تھا بے حیائی، فحاشی، بے غیرتی، یہ سوسائٹی میں اوپنلی پھیلاؤ۔ حکمران ہمیشہ شراب پیتے تھے، کون ایسا حکمران ہے؟ بعض پہ جب قاتلانہ حملے ہوئے اور ان کا پیٹ کٹا تو اس میں سے شراب نکلی اور نکل رہی تھی مسلسل، نماز پڑھانے آئے اور شراب پی کے آئے، لیکن ہر دور کے، یہ تو بہت بڑے آدمی کا میں نے نام لیا ہے، اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا اس منبر سے، لیکن
باقاعدہ اس طرح خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پینا، روضہ رسول پہ سفرہ بچھا کے شراب پینا، یہ خالی یہ گناہ نہیں ہے کہ ہمیں شراب پینا، یہ ہے فحاشی، بے حیائی، شیمفل ایکٹ، انڈیسنٹ ایکٹیویٹیز، اوپن گناہ، اس کو پروموٹ کرنا۔ گناہ ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن اور میڈیا کی وجہ سے کیسے کیسے گناہ ایسے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے بچے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کی وجہ سے ہیبیچول ہو رہے ہیں۔ اسٹل انڈیا اور پاکستان میں شراب اگر کسی گلاس میں ہے تو مومن گلاس سے بھی ڈسٹنس رکھے گا۔ یہاں اتنا دیکھا، دیکھتے دیکھتے اب دیکھیے ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرا جملہ کہ اتنا کھلم کھلا بے حیائی کا کام، کنیز نجاست کے عالم میں ہے، اسے امامہ پہنا کے مسجد میں بھیجا، جاؤ جا کے نماز جماعت پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوسائٹی میں گناہوں کو پروموٹ کرنا ہے، کھلے کھلے گناہ کرنا ہے۔ تو چوتھے امام کے زمانے میں بس اب یہ بہت سارے مومن کہیں گے کہ مولانا اگر آپ صرف ایک یہ سنٹنس کہہ دیتے تو یہ 20 منٹ کا ٹائم ہمارا بچ جاتا، ہم اس سے بات کو سمجھ گئے۔ وہ یہ کہ چوتھے امام کے زمانے میں تلوار، تیر، زہر، جیل، یہ میڈیا پروپیگنڈا، یہ سب بہت پیچھے تھا، لیکن جو اصل طریقہ تھا لوگوں کو کرپٹ کرنا تھا۔ اور میں اپنے انڈیا، پاکستان اور شاید ایسٹ افریقہ میں ہمارے ہاں سرکاری ڈپارٹمنٹ بہت کرپٹ ہے، بغیر رشوت یا برائبری کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی ایسا اس آفس کا بڑا مینیجر یا سپروائزر یا جو سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس پہ کوئی بہت ہی ایماندار آدمی آ جائے، وہ خود بھی حرام کام نہ کرے، کسی اور کو بھی رشوت نہ لینے دے، تو اچھی چیز ہے نا، آنیسٹی تو اچھی ہے نا، اٹس دی بیسٹ پالیسی۔ میں نے تو یہاں یہی سنا ہے، تو اب یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کے خلاف سازشیں شروع ہوں گی، یہ کچھ عرصے رہ جائے گا تو ہمارے گھر میں فاقے ہو جائیں گے۔ اگر آنیسٹ بننا ہے خود بنے، ہم سے نہ کہے کہ آنیسٹ بنو۔ اب یہ چوتھے امام کے زمانے میں کیا کہ شیعہ سوسائٹی کو اتنا کرپٹ کر دو، اور کرپشن کا طریقہ کیا؟ وہ یہی ہے کہ اوپن گناہ کراؤ۔ ایک ایک شیعہ سے تو وہ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، جو آج خرابی پھیلانا ہے تو انٹرنیٹ استعمال ہوگا، آج خرابی پھیلانا تو ٹی وی استعمال ہوگا، ایک ایک کے گھر آ کے کو تھوڑی خراب کریں گے۔ جب گناہ اتنا پھیل جائے تو ایک شیعہ نے بھی اپنی بیوی سے کہا بھائی کل ہم شادی میں گئے تھے فلاں دشمن ہے اہل بیت کی، کتنا مزہ آیا تھا، عورتیں ڈانس کر رہی تھیں، مرد گانا گا رہے تھے، ہماری بیٹی کی شادی ہوگی ہم بھی یہی کریں گے۔ وہ خرابی اس طرح پھیلتی، پہلے اس کو بلایا، خالی اس کو دکھایا، اور وہی بات کہ امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں سوسائٹی سے ہٹ کے نہیں چلنا ہے تمہیں، شیعت کا پروموشن ہے، انہی لوگوں کو تو آگے چل کے شیعہ بنانا ہے۔ تو خیر اب یہ تھا کہ اوپن گناہ، یہ یا چوتھے امام کا زمانہ تھا یا امام زمانہ کا دور، امام کا ہر دور نہیں، امام زمانہ کا آخری زمانہ۔ اتنا کرپشن پھیلا دو سوسائٹی میں، مال کا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مورل کرپشن ہوتا، ساری ویلیوز چینج کر دو، رسپیکٹ دلوں سے نکال دو ہر چیز کی، اور گناہ کھلم کھلا کرو۔ اب دیکھیے پوری تاریخ شیعت میں یا ہیومن ہسٹری میں یا اسلامک ہسٹری میں آپ کو کبھی یہ زمانہ نہیں ملے گا، یہ چوتھے امام کا زمانہ ملے گا۔ ہمارے یہاں بڑے انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے تاریخ الخلفاء، جو خلیفہ گزرے ہیں ان کی ہسٹری، تو اس میں چوتھے امام والے جو خلیفہ ہیں ان کے حالات دیکھیے گا، بہت ہی شارٹ، نہ آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا پڑھنے کا، نہ میرے پاس ٹائم ہے ممبر سے یہ بات ریپیٹ کرنے کا۔ جو چوتھے امام سے پہلے کے بھی خلیفہ گزرے، وہ اپنے آپ کو بڑا ریلیجیس شو کرتے تھے، گھر میں سب کچھ کرتے تھے پبلک کے سامنے۔ چوتھے امام کے بعد بھی خلیفہ گزرے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا ریلیجیس شو کرتے تھے۔ چوتھے امام کے ٹائم پیریڈ کے جو خلیفہ ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیجیس شو نہیں کرتے، وہ شرابی شو کرتے ہیں، وہ گناہگار شو کرتے ہیں، وہ میوزک کا شوقین شو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ یہی تھا۔ اور امام زمانہ کی امامت کا جو آخری دور ہے، آخری زمانہ جسے کہتے ہیں، آج شب جمعہ تو امام کو بھی یاد کرنا، اس میں بھی یہی ہوگا کہ تلوار کے ذریعے شیعت کو نہیں روکا جائے گا۔ پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم فیل ہوئے، ٹیمپریری
شیعت رک سکتی ہے تلوار کے ذریعے، لیکن فیلئر جیل کے ذریعے نہیں۔ دیکھیں تلوار اور جیل کو صدام سے زیادہ کس نے استعمال کیا؟ اور آج جا کے آپ دیکھ لی کہ کربلا میں اگر 10 سے 15 ملین زائرین پہنچے ہوئے ہیں تو صدام کے سارے ظلم کا جب یہ نتیجہ نکلا کہ 50,000 زائرین کے بدلے 15 ملین زائرین بن گئے، تو پرانی ہسٹری چھوڑیے، ابھی بھی ہمارے سامنے پتا چلا تلوار فیل ہو گئی۔ صدام سے زیادہ کسی نے تلوار چلائی؟ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، پرانی ہسٹری میں نہیں جا رہا۔ صدام سے زیادہ کسی نے جیل کو استعمال کیا؟ اور جب 91 کا اپرائزنگ ہوا، ایک واقعہ آپ اکثر سنتے ہیں، بہت ہی شارٹ میں پڑھ رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں اور ٹائم سلپ ہو رہا، کہ جب اپرائزنگ ہوئی اور ایک جیل توڑی گئی، تو جب جیل ٹوٹتی ہے تو یہ ڈکٹیٹرز کی جیل میں یوزولی بے گناہ لوگ ہوتے ہیں، وہ سب نکلتے ہیں، نہیں نکلی وہاں سے۔ کیوں؟ پتا چلا یا وہ عورتیں جنہیں سر سے پیر تک مکمل نیکڈ جیل میں رکھا گیا ہے، اسی طرح ان کے سال ہر سال گزر رہے ہیں، اتنے قابل احترام خاندان کی کہ ان کا نام لینا ایک توہین اور حرام۔ مگر کیا فائدہ ہوا؟ صدام کو کیا ملا اس کی وجہ سے؟ کون سی شیعت کم ہوئی یا ویک ہوئی اور اسٹرونگ ہو گئی؟ تو بھئی آخری زمانے میں پھر وہی چوتھے امام والی بات۔ اور اس میں اسپیشلی ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، یہ جملہ بھی ایکسپلینیشن مانگتا ہے لیکن ٹائم نہیں، اور وہ یہ کہ جو گناہ اس تیزی سے بڑھے۔ ایک عرب اسکالر کا ایک آرٹیکل میں نے مکے میں ڈیورنگ حج پڑھا تھا، ابھی نہیں، یا کوئی 15-20 سال پہلے کی بات، سعودی عرب کے نیوز پیپر میں نہیں، وہاں اس نے ایک جملہ کہا تھا کسی اور سینس میں، لیکن وہی اس کا جملہ میری مجلس کا سبجیکٹ بن گیا۔ اس نے کہا تھا کہ مکے اور مدینے یا حجاز کے لیے، حجاز جہاں پہ حج ہوتا، یا جس کو اگر آپ سعودی عرب کہہ لیں، اگر کہ سعودی عرب الگ چیز ہے، حجاز الگ چیز ہے، لیکن اب ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کی ڈیٹیل میں جا۔ اس نے کہا کہ یہاں کی ہسٹری میں 2 دن بہت بڑی ہمارے لیے ٹریجڈی، بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے، 2 دن۔ اب اس کو تو کچھ معلوم بھی نہیں کہ 12 امام کون، نہ ان کو نام کو جانتا ہے۔ یہ حدیث تو سارے مسلمانوں میں ہے کہ رسول نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن وہ 12 کون اس کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو اپنا ایک سلسلہ یا سیکوینس بناتے ہیں۔ اس نے کہا پہلا وہ دن جب مصر ہو، مراکش ہو، اسپین ہو، ایران ہو، انڈیا ہو، وہ رشین اسٹیٹ جن میں سے اب شاید کچھ تو یورپین یونین میں بھی شامل ہیں، تو ویسٹ اینڈ میں آپ کو نظر آتی ہوں گی، کہا کہ جس دن وہاں پہ اسلام پہنچا وہ بڑا خطرناک دن ہے، ٹریجڈی ہے ہمارے لیے۔ اور دوسرا، جس دن سعودی عرب میں آئل یا تیل نکلا، پیٹرول۔ اب یہ کہ اس پیٹرول کے نکلنے کے بعد جس تیزی سے عرب دنیا میں کرپشن آیا، یہ جو کرپشن آپ سنتے ہیں کیسینو میں یہ کیا اور فلاں جگہ یہ کیا اور ہوٹل میں یہ کیا، یہ سب کب آیا؟ یہ پیٹرول کے بعد۔ کہا ایک یہ دن اور ایک وہ دن، اور وہ جو دن کا ریفرنس وہ دے رہا ہے وہ کس کا زمانہ تھا؟ چوتھے امام کا۔ اور یہ جو پیٹرول نکلا یہ کس کا زمانہ؟ یہ امام زمانہ کا دور۔ وہی جملہ جو میرا سبجیکٹ ہے، چوتھے امام اور امام زمانہ، جو عرب ہسٹری پر اپنے اینگل سے غور کر رہا، وہ یہی کہہ رہا کہ یہ 2 بہت بڑی ٹریجڈیز ہمارے یہاں ہوں۔ بھئی کیوں؟ کہا کہ جب، اب یہ اس کا جملہ ہے، تو اس کو بہت میرے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالیے گا، اور ٹائم بھی نہیں ہے کہ ذرا میں اس کو ریفائن کروں اور پالش کروں۔ کہا اس لیے کہ ان ملکوں کی جو عورتیں عرب دنیا میں آئیں، یہ عرب جو سعودی عرب والا عرب، تو عرب کے لوگوں کی تو آنکھیں پھٹ گئیں، خوبصورت، گوری، وائٹ اسکین، وہ ساری چیزیں، کا کرپشن شروع ہوا۔ اور جس دن یہاں پیٹرول نکلا اور پیسہ اتنا آیا تو کرپشن شروع ہوا۔ اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں، چوتھے امام کا زمانہ، کہ اسلام ایسے علاقوں میں چوتھے امام کے دور میں گیا کہ عرب کے لوگوں نے تو وہ علاقے کی عورتوں کو کبھی نہیں دیکھا، جنت کی حوروں سے زیادہ ان کو وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔
میں عرب کی عورتوں کا ذرا بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک تو آج ویسے ہی شب جمعہ، ذرا ہمیں احتیاط کرنا ہے، پھر چیلوم کی رات بہت قریب. ایک وہ، اور پھر یہ کہ جب پیسہ آیا اور یہ لوگ دنیا کے ان علاقوں میں آئے جہاں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی یہی چیزیں دیکھی. اب میں کیا کہوں، کہا بھی نہیں جا رہا، بغیر کہے میرے پاس راستہ بھی نہیں. تو اب چوتھا امام اور امام زمانہ سملر ہیں ہسٹوریکل ایونٹس کے حوالے سے بھی، مگر سب سے بڑی چیز دونوں کی امامت کا جو بڑا پرابلم دشمنان اہل بیت نے کریٹ کیا، گناہ پھیلاؤ، بے حیائی پھیلاؤ، فحاشی پھیلاؤ. اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ اس سے تو ہمارے لیے ایک بہت ایزی چیز سامنے آ گئی، ویری ایزی. بھئی دیکھیے، اگر یہ امام زمانہ کے آخری دور میں، یہ آخری زمانہ 100% شیور تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن حالات سے لگ رہا ہے جو سائنز آف ظہور ہے. تو اب اگر یہ والی چیز اسلامک ہسٹری میں فرسٹ ٹائم آتی تو ہمارے پاس کوئی پہلے سے ایک مثال یا ماڈل نہیں تھا کہ ہم کس طرح سے پھر سروائیو کریں گناہوں کے اس ماحول میں. مگر چونکہ چوتھے امام کے زمانے میں یہ چیز آ چکی ہے اور امام سامنے تھے، تو بہت ایزی ہو گیا. دیکھو چوتھے امام نے کس طرح سے اپنے زمانے کے شیعہ کو بے حیائی کے اس ماحول سے بچایا. جو آج تمہارا پرابلم ہے تمہارے بچے، تمہارا پرابلم ہے تمہاری عورتیں، تمہارا پرابلم ہے تمہارے یوتھ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. جو ایسٹ افریقہ کا ماحول دیکھ کے یہاں آئے، جو انڈیا پاکستان دیکھ کے یہاں آئے، وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سلوشن بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. مگر چونکہ یہ ریپیٹیشن ہے چوتھے امام کے حالات کا، تو حالات سملر، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ ان سملر حالات میں چوتھے امام نے کیا طریقہ اختیار کیا، وہی آج ہمارے کام آئے گا. اور اس کے اندر آپ کو 3 چیزیں بہت اہم ملیں گی، ٹائم بہت کم. نمبر 1 دعا اور موجودہ زمانہ جو میں نے کہا دعا. اس سے پہلے بھی ایک دن ایک جملہ کہا تھا، آج اس کو ریپیٹ کر دوں. کون سا امام معصوم ایسا ہے جو دعا خود بھی نہ مانگے اور پبلک کو بھی نہ سکھائے؟ ابھی آپ امام علی کی دعائیں کومیل سن کے بیٹھے، ہر امام کے پاس دعا، مگر دعا اور چوتھے امام کا کنیکشن کتنا اسٹرانگ کہ ادھر آپ چوتھے امام کا نام لیں گے سب سے پہلے دعا آئے گی. امام علی کا نام لیں گے دعا آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. جبکہ امام علی کی دعائیں بھی کم نہیں، صحیفہ علویہ کے نام سے کتنے والیوم میں امام علی کی دعائیں. مگر چوتھا امام، کیونکہ چوتھے امام نے اپنی امامت میں سب سے زیادہ دعا کے فورم کو یا پلیٹ فارم کو یوز کیا لوگوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. جب معاشرے میں مورل کرپشن پھیلایا جاتا تو چونکہ حکومتیں پھیلا رہی، اس لیے وہ اس کے اگینسٹ اسپیچ بھی نہیں کرنے دیں گے. کہیں گے یہ فریڈم آف اسپیچ ہے لیکن ڈسکرمنیشن نہیں چلے گا. آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے، آپ اپنی عورت سے نہیں کہہ سکتے حجاب کرو، آپ اپنے یوتھ سے نہیں کہہ سکتے کہ مکس گیدرنگ میں یا میوزک میں نہ جاؤ. یعنی پھر حکومتیں ایک طرف سے گناہ پروموٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے جو اس کو روک سکتا ہے اس کی زبان پر پابندی لگا جاتی ہے مختلف بہانوں سے. چوتھے امام کا زمانہ بھی ایسا ہی تھا. امام نے دعا کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا. دعائیں پڑھتے جائیے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کبھی پریشان ہوں گے، چوتھے امام اتنی توبہ کر رہے، اتنا اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر رہے، نعوذ باللہ. ارے اس طرح عذاب خدا سے ڈر رہے ہیں. آج ایک اہم مومن بھی یہ کہتا، مولانا کیا عذاب خدا، فرشتہ قبر میں آئے گا ڈانٹ کے اس کو بھگا دیں گے. ایک اہم مومن یہ کہتا. ادعائے ابو حمزہ صومالی میں امام کہتے اب کی لخروج روحی، اب کی لذیق لہدی، اب کی لسوال منکر و نکیر فی قبری، اب کی لخروج من قبری حاملا ثقلی علی ظہری، الہی عاملنی بفضلے کا ولا تعاملنی بعدلے کا. مولا آج آپ جو رو رہے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی ماہ مبارک رمضان میں ہر رات کو یہ دعا پڑھتے ہیں. مولا آج جو آپ رو رہے ہیں، یہ رونا وہ کربلا کے رونے سے الگ لگ رہا. کیوں؟ کہا میں رو رہا ہوں اس مشکل وقت کو یاد کر کے جب ملک الموت بدن سے روح کو نکالے. اللہ، کتنا تکلیف اور عذاب کا وقت ہوتا. میں رو رہا ہوں جب میں قبر میں جاؤں گا اور فشار قبر ہوگا، قبر کی دیوار مجھے اپنے درمیان لے کے دبائے گی اور عذاب دے گی. لفظ
بار بار یا آیا ہے، واحد متکلم یعنی می، مائی، آئی، یہ لفظ آئیں. یہ بھی نہیں کہا ہم، کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم میں تو سارے شیعہ آتے ہیں. نہیں، میں اپنی قبر لحدی، میری قبر جب وہ تنگ کی جائے گی اور فشار کا عذاب آئے گا. کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے فشار قبر کا عذاب. اب کیلے سوال منکرین و نکیرین فی قبری، ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ آئے گا ہم ڈانٹ کے بھگائیں گے. چوتھا امام کہتا ہے میں رو رہا ہوں، جب منکر و نکیر آ کے میری قبر میں سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گا؟ اب نعوذ باللہ، امام منکر و نکیر امام کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس پہ تو میں ابھی آخر میں آتا ہوں ورنہ ٹائم پھر ضائع ہوگا. اب کی میں یاد کر رہا ہوں وہ وقت، خروج من قبر حاملا ثقلی علی ظہری، وہ قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اس حالت میں نکلوں گا کہ اپنے زندگی بھر کے اعمال کو اپنی کمر پہ خود اٹھا کے آؤں گا. نیکیاں ہیں تو کیا کہنا، اور گناہ ہے تو پورا بوجھ اٹھا کے جائی. اور اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے الہی عاملنی میں فضلک، اے خدا. ہر جگہ لفظ آیا ہے واحد متکلم یا والا، یعنی میں، ہم نہیں کہا کہیں پہ. کیا ہے خدا، جب میرا حساب کتاب ہو تو اپنے فضل اور رحمت سے کام لینا، عدل سے کام نہ لینا. اتقی عدلک ولا اخاف فجورک، اے خدا تیری جانب سے مجھے یہ تو اطمینان ہے تو ظلم تو کر ہی نہیں سکتا، میں تیرے عدل سے ڈر رہا ہوں. عدل سے، عدل کا مطلب اصول دین ہے. عدل کہ اگر جیسا ہمارا اعمال ہے ویسا ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا تو شاید ایک آدمی بھی جنت میں نہ جائے ہم میں سے. کا رحمت رحمت. اب یہ امام کس کو سنا رہا؟ امام کے یہ جملے کون سنے گا؟ منکر و نکیر، فشار قبر، قیامت کے دن. کل تو میں نے خالی ایروگنٹ لوگوں کا بتایا کہ وہ چونٹی کی شکل میں آئیں گے، مگر جو خنزیر کی شکل میں آئیں گے، جو کتے کی شکل میں آئیں گے، جو بندر کی شکل میں آئیں گے، جو اپنے بالوں سے باندھ کے لٹکائی جانے والی عورتیں اور مرد آئیں گے، حاملاً ثقلی علی ظہری. دیکھیں یہ ہے اس بے حیائی اور کھلم کھلا گناہ میں ڈائریکٹ بات کر بھی نہیں رہے اور اس کا علاج بھی دے رہے ہیں کہ کیا چیز؟ خوف خدا، فیئر آف اللہ دل میں پیدا ہو جائے. اور فیئر آف اللہ تقریروں سے پیدا نہیں ہوتا ہے، دعاؤں سے پیدا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. جو لوگ پوری مجلس سنتے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ دعائے کمیل کا ترجمہ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ تڑپنے تو لگتے ہیں. وہ دعائے عرفات حج والا ترجمہ دیکھتے ہیں تڑپنے تو لگتے ہیں. فیئر آف اللہ، یہ جو امام نے اصول. اور دیکھیں وہ بہت مشہور روایت ابھی لیس دین 1 month اگو آپ نے سنی ہوگی. امام کے گھر میں آگ لگ گئی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، سارے گھر والے پریشان، امام نماز میں، نماز ختم، آگ بجھا دی گئی. تو لوگ قریب آ گئے، اور یہ لوگ سے مطلب عام لوگ نہیں ہیں، امام کے فیملی ممبر. امام نے نماز ختم کی، چاروں طرف دیکھا، کہا یہ کیا ہوا گھر میں؟ یہ دیوار جلی ہوئی، وہ دروازہ جلا ہوا، وہ کھڑکی جلی ہوئی. کہ مولا آگ لگ گئی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اتنی بڑی آگ کیسے آپ بھول گئے؟ کہا قیامت کی آگ اور جہنم کی آگ کے ڈر نے دنیا کی آگ میرے دل سے نکال دی. قیامت یاد دلاؤ، جہنم یاد دلاؤ، عذاب خدا یاد دلاؤ. اگرچہ اس کی وجہ سے سم ٹائمز یہ فیل ہو جیسے نعوذ باللہ امام بھی گناہ گار ہے، نعوذ باللہ. یہ دعا کو امام نے استعمال کیا آج کے زمانے میں. سب سے بڑی چیز مومن کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے والی یہ دعا. اور دعا کے حوالے سے پھر حج اور نماز، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، نماز اور حج، جو دعا. اور اس پہ مجھے بات کرنا تھی لیکن اب وقت بہت زیادہ گزر گئے. بس ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اور آج کی گفتگو ختم. راوی امام کے ساتھ حج پر گیا، یہاں سے مجھے کنیکشن دے کے حج پہ آنا تھا. چوتھا امام اور دعا، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، صحیفہ کاملہ کی ہر دعا دیکھ ڈالی. اور صحیفہ کاملہ تو کچھ بھی نہیں، 10 والیوم کے اندر صحیفہ کاملہ کے بعد کی جو دعائیں، 10 والیوم میں وہ بک چھپ چکی ہے. صحیفہ کاملہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، الخامسہ. لیکن پھر اس میں ایک چھوٹی سی بات اور مجلس ختم. راوی امام کے ساتھ حج پر گیا،
اور امام بھی وہ جس کا اپنا ٹائٹل ہے باب الحوائج، امام کے ساتھ حج پر گیا، عرفات کا میدان دعا کا میدان. میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ اس دن نماز بھی شارٹ کرو تاکہ زیادہ ٹائم دعا کو ملے. راوی نے دیکھا کہ امام ظہر سے غروب تک جو عرفات کا اسٹے پورا دن دعا مانگتے رہے. ایک دعا امام نے اپنے لیے نہیں مانگی، ناٹ اے سنگل دعا. سورج ڈوبا اور سب لوگوں نے اپنی سواریوں کو تیزی سے چلانا شروع کیا. نارمل سرکمسٹانسز میں ہے کہ مغرب عشاء کی نماز عرفات میں مت پڑھو، حرام نہیں ہے لیکن مستحب سنت موقدہ، تو جلدی سے نکلو. راوی نے آگے بڑھ کے ایک سوال کیا، دو جواب اس کے ہو سکتے ہیں. پہلا سوال پہلے کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ مولا اتنی اہم جگہ دعا کی کہ امام معصوم کی حدیث مفاتیح الجنان میں دیکھ لیں، جو شب قدر اور رمضان میں اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکا، دیئر از نو چانس، یا اپنی حاجت پوری نہ کروا سکا ایکسپٹ عرفات کا میدان. عرفات کا میدان رمضان اور شب قدر سے بڑھ کر جو یہاں بھی رہ جائے اس کو وہاں مل جاتا ہے. مولا ایک سنگل دعا آپ نے اپنے لیے نہیں مانگی. اب امام دیکھیے، ایک تو یہ تھا امام کہتے ہمیں ضرورت کیا، ہم تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. یہ کہتے تو ٹھیک ہے، یہ جواب بالکل پرفیکٹ، آل رائٹ، پھر اس حدیث کا ہم سے تعلق نہیں ہوتا، یہ امام کی فضیلت والی حدیث ہوتی. یہ نہیں کہا. امام نے کہا یہ بتاؤ تم ایک ایسی دعا چاہتے ہو کہ پتہ ہی نہیں 50-50 ہے اللہ کے پاس جائے گی کہ بھی نہیں جائے گی، یا ایسی دعا چاہتے ہیں جو 100% کنفرم وہاں جا کے قبول بھی ہو جائے. دعا میں تو دو مسئلے، پہلے دعا یہاں سے وہاں تک پہنچے کہ بھی نہیں پہنچے. دعا میں اتنی پاور ہے ہماری کہ وہاں جائے، اور وہاں جائے تو پھر قبول ہو کہ قبول نہ ہو. پتہ چلا احسان فراموش ہے، پتہ چلا صلہ رحمی نہیں کرتا، پتہ چلا کسی مومن کی غیبت کر کے بیٹھا ہوا، وہاں پہنچ بھی گئی تو دعا رک جائے گی. یا ایسی دعا چاہیے جو 100% کنفرم وہاں جائے گی بھی اور ایکسیپٹیڈ، قبول بھی. کہ مولا ایسی دعا چاہیے. کہ سنو، جب کوئی مومن اپنے لیے دعا کرتا، اب یہ دعا 50-50، پتہ نہیں آسمان تک پہنچے کہ اس سے پہلے ہی رک جائے، اور پہنچ بھی جائے تو پتہ نہیں قبول ہو کہ قبول نہ ہو. پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں. لیکن جب ایک مومن وہی چیز جو اپنے لیے چاہیے کسی اور کے لیے مانگتا، تو 70,000 فرشتے اپوائنٹ ہیں اسی کام کے لیے کہ وہ ایک ساتھ کہتے ہیں خدا بندہ اس نے اس کے لیے یہ چیز مانگی، ہم یہی چیز اس کے لیے مانگ رہے ہیں. فرشتے دعا کر رہے ہیں. فرشتے احسان فراموش نہیں ہوتے، فرشتے عاق والدین نہیں ہوتے، فرشتے غیبت کرنے کے عادی نہیں ہوتے، فرشتے مکس گیدرنگ میں نہیں بیٹھتے، فرشتیاں بے حجاب نہیں گھوما کرتی ہیں. اب جو بھی لفظ ہو، تو خلاصہ یہ کہ ان کی دعا وہاں پہنچے گی بھی، کیونکہ وہ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ تو وہیں بیٹھے ہیں جہاں پہ آخر میں ہر دعا کو جانا ہے، اور معصوم فرشتے ہیں، کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں. امام نے کہا پس دعا کا بہترین طریقہ یہ کہ اپنے لیے بھی مانگو، لیکن بعد میں پہلے یہی سوچو میرا فلاں پرابلم ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، اس کا بھی تو پرابلم ہے. پہلے اس کے لیے، خالی دنیا دکھانے کے لیے نہیں، دعا بٹوین یو اور اللہ، واقعاً سنسیئرٹی کے ساتھ، وہ دعا یقیناً قبول. اب دعا کے حوالے سے امام سوسائٹی کو کرپشن سے بچا کے دوسرے مرحلے پہ لا رہے ہیں، جو میں نے کہا تھا نا کہ آج کے زمانے میں سیلفش، ہر آدمی سیلفش. یہ دعا میں جب پہلا اصول بتایا کہ دعا تک تمہاری نہیں چلتی جب تک کہ دوسروں کا خیال نہ کرو. اس کو عربی میں ایثار کہتے ہیں، لیکن یہ باقی باتیں بعد میں ہوں. پہلے دوسرے پھر اپنے، اور یہی آپ اہل بیت کا طریقہ دیکھ لیں. پچھلی دفعہ جو میں نے 3-4 دن پہلے روایت پڑھی، ام حبیبہ بازار کوفہ میں دعا چاہتی ہیں، سکینہ کو پانی بھی دے دی. بچی نے کہا نہیں، میں پانی نہیں پیوں گی، پہلے تیرے حق میں دعا کروں گی. اور پورے راستے میں آپ کو، کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں مزید واقعات کے ذریعے اس بات کو اور واضح کروں، پورے راستے میں اہل بیت کا اس حالت میں بھی آپ کو یہی طریقہ نظر آئے گا. پہلے دوسروں کے پرابلم کا خیال، پھر اپنے حوالے سے کوئی بات کرنا. بلکہ
چہلم کی رات کل شب اربعین اور سیٹرڈے زوال کا وقت چہلم کے دن کی مجلس. اس میں مسائل پڑھے جاتے ہیں کہ اہل بیت کربلا پہنچے اور قبروں پہ گئے. تو آج بہت مختصر بات، ذرا لمبی ہو گئی، شب جمعہ بھی تھی، بہت ہی مختصر وہ مسائل پڑھ رہا ہوں جس کا تعلق میری تقریر کے اس حصے سے بھی ہے. پہلے دوسرا مومن پھر اپنا، اور مسائب چہلم کے مسائب سے بھی. 11 محرم کو جب زینب کربلا سے چلی تھی تو کوئی قبر نہیں تھی، لاشیں بکھرے ہوئے تھے. 40 کو جب زینب کربلا واپس آئیں تو سب قبریں بنی ہوئی، قبروں پہ پہنچی، لاشوں پہ نہیں. تو یہ درمیان میں کربلا سے جانا اور پھر واپس کربلا آنا، اس میں یہ قبریں، یہ لاشیں قبروں میں کیسے پہنچے اور کس نے پہنچا. چنانچہ عام طور پہ آج کی رات ہم اسی سوال کا جواب دیتے ہیں. لیکن لاشوں کے دفن کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ ہم لوگ عموماً یوزولی 12 محرم کو پڑھتے ہیں. یا تو ایک اور سوال کا جواب دینا. ایک تو یہ سوال، زینب لاشیں چھوڑ کے گئی قبریں. میرا چوتھا امام بائی میریکل واپس آیا اور آ کے یہ لاشیں دفن کی. پہلا لاشا کس کا دفن کیا؟ بابا حسین کا؟ نہیں. پہلا لاشا کس کا دفن کیا؟ چچا عباس کا؟ نہیں. پہلا لاشا کس کا دفن کیا؟ بھائی اکبر کا؟ نہیں. پہلا لاشا دفن کیا جون غلام حبشی کا. پہلا لاشا دفن کیا ہلال ابن نافع بجلی کا. پہلا لاشا دفن کیا مسلم ابن اوسجا کا. پہلے یہ اصحاب امام کے لاشیں دفن کیے جا رہے ہیں. پہلے ایک ایک صحابی اور ایک ایک غلام کا لاشا دفن کیا، پھر اپنے خاندان والوں کی باری آئی. جس امام معصوم نے لاشوں کے دفن میں بھی اس کا خیال رکھا. کائنات کا سب سے افضل لاشا بے گور و کفن پڑا ہے حسین کا لاشا، اور سجاد کے دل پہ سب سے زیادہ قیامت گزرتی ہے حسین کا لاشا دیکھ کر. مگر نہیں، خاندان کے لاشیں بعد میں دفن ہوں گے، غیروں کے لاشیں پہلے دفن ہوں گے. اور یہاں پہ ایک عجیب سوال، اور بات ختم. اور وہ یہ ہے کہ جب یہ لاشیں دفن کیے تو سارے شہید ایک قبر میں آئے، گنج شہیدہ. حبیب ابن مظاہر الگ، حر ابن یزید ریاحی الگ، آقا عباس الگ. اب وہ سب کو معلوم ہے کہ کیوں گنج شہیدہ. اور خود زری کے اندر، جو آج زری، اس وقت زری تو نہیں تھی، حسین کا لاشا دفن ہوا، پائنتی میں علی اکبر کا لاشا دفن ہوا. کس طرح سجاد نے 18 سال کے جوان بھائی کا لاشا اٹھایا ہو. مگر پھر یہاں پہ ایک بہت عجیب بات آتی ہے، اصغر کا لاشا بھی یہیں دفن ہے. 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ حسین کے پیروں کی طرف اکبر کے برابر اصغر دفن ہے. ایک روایت ہے کہ نہیں، خود زری کے اندر حسین کے سینے سے لگا کے اصغر کو دفن کیا. اب اس میں عجیب بات کیا ہے؟ بھئی اصغر کو دفن کیا یا اکبر کے برابر یا حسین کے ساتھ؟ عجیب بات یہ ہے کہ اصغر کو تو حسین خود اپنے ہاتھوں کربلا میں دفن کر چکے تھے. کیا آقا سجاد نے اصغر کی قبر کو کھود کے اصغر کو باہر نکالا؟ جب آج آپ زری پہ جاتے ہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی آپ کو کربلا میں یہ نہیں کہے گا کہ علی اصغر کی قبر وہاں ہے، وہاں چل کے علی اصغر کی قبر کی زیارت کرو، کیونکہ وہ زری کے اندر ہے. لیکن کربلا کی یہ روایت بھی تو ہے نا، جب حسین اصغر کا ننھا سا لاشا لے کے 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ پڑھ رہے تھے، اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ لاشا ماں کو دکھایا جائے. کوئی ماں دیکھ سکے گی ششماہ کا یہ لاشا، یا بغیر دکھائے دفن کریں؟ تو آخر روایت یہی ہے کہ حسین نے اصغر کو دفن کیا. بلکہ علماء وہاں پہ ایک وجہ بھی لکھتے ہیں کہ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعد قتل شاہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، یہ ششماہا اگر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ گیا، ہائے اصغر کا نازک بدن، حسین اپنے ہاتھوں دفن کر گئے. پھر یہ اصغر زری میں کیسے پہنچ گئے؟
چاہے پائنتی پہنچے ہوں چاہے سینے پہ پہنچے ہوں، پہنچے کیسے؟ ہاں یہ 11 محرم ریاض القدس روایت کا کتاب کا بھی ریفرنس ہو، 11 محرم کا قافلہ تیار ہوا، ایک بار کٹے ہوئے سر جمع ہوئے، عمر سعد نے کٹے ہوئے سر دیکھے، کہا کہ اس میں اصغر کا سر تو نظر نہیں آ رہا، اصغر کا سر کہاں ہے؟ پتا چلا لاشوں میں سارے لاشیں، اصغر کا لاشا کہیں نہیں۔ اصغر کا لاشا کیوں نہیں؟ فوج یزید کے ان سپاہیوں نے جو آخر میں تھے کہا ہاں ہم نے اتنا دیکھا کہ حسین یہ لاشا لے کے پہلے خیموں تک گئے، پھر ایک ٹیلے کے پیچھے گئے، اور پھر واپس جب آئے تو خالی ہاتھ آئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کربلا کی زمین میں وہ ٹیلے کے پیچھے کہیں پہ حسین یہ لاشا دفن کر کے آ گئے، لیکن کہاں دفن کیا؟ کوئی نشان قبر نہیں۔ اب یہ کیسے ڈھونڈا جائے؟ عمر سعد نے کہا مجھے اصغر کا سر بھی چاہیے۔ شمر کہتا ہے میں یہ سر لے کے آتا ہوں۔ دشمن اہل بیت ہے لیکن اہل بیت کے طریقے کو جانتا، کہا میں یہ سر لے کے آتا ہوں، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں اصغر کا لاشا۔ اور شمر نے کیسے لاشا ڈھونڈا؟ ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، ٹیلے کے پیچھے گیا، زمین میں یہ نیزہ گاڑتا ہے، یہ نیزہ نکالتا ہے، پھر تھوڑا آگے گیا، نیزہ زمین میں گاڑتا ہے، پھر نیزہ نکالتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اب آخری بار جو نیزہ گاڑ کے نکالا، نو کے نیزہ پر 6 مہینے کے ننھے سے اصغر کا پورا جسم نظر آ رہا۔ شمر نے اصغر کا جسم ایک ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ سے جیب سے خنجر نکالا، اے صاحبان عزا، اصغر کا گلا جو حرملہ کے 3 بھال کے تیر سے پہلے ہی چھدا ہوا ہے، یہ شمر کا خنجر چلا، اصغر کا ننھا سا سر کٹا۔ در خیمہ پر یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہے، پکار کے کہا اما رباب، کربلا میں سب ایک بار مارے گئے، ہائے میرا اصغر بھیا آج دوبارہ مارا جا رہا۔ اجرکم اللہ، پروردگارہ تجھے معصوم علی اصغر کے ان مصائب کا واسطہ، اصغر کے چاہنے والے جو آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں، ان کے گریہ کا واسطہ، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خون اصغر کا واسطہ، شب جمعہ کا واسطہ، میرے آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ، صاحبان ایمان کی تمام دعائیں، ساری حاجتیں اصغر کے طفیل میں قبول فرما۔ آج کی شب جمعہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً ایک بچی تطہیر فاطمہ یا فاطمہ تطہیرہ بیمار، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان خصوصاً جو زیارت پر گئے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔